فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو پتا چلا اس آیت مقدسہ سے پتا چلا کہ علم کا کتنا اونچا مقام ہے، علم کا کتنا اونچا درجہ ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متفرق صورتوں میں جگہ جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ اس کے ایمان والے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو آپ لوگوں نے قرآن کریم آیت مقدسہ کی دلیل میں ثبوت میں آپ علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں میرے سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء، میری امت کے علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد من الف عابد، ایک عالم شیطان سے 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں لکل شیء طریق الجنہ، ہر چیز کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی، جسے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من جالس عالما فکأنما جالسنی، جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا اس نے میری مجلس میں بیٹھا۔ اور جو بندہ میرے سرکار کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوا کرتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من جالسنی اجلس اللہ یوم القیامت فی الجنہ، جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا، جنت میں بیٹھائے گا۔ حضرات محترم، ابھی آپ لوگوں نے احادیث کریمہ آیت مبارکہ کے تعلق سے علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے اور معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اہل علم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ تو سبھی محبوب ہیں جس نے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کر لی، سبھی محبوب اور بڑے درجے والے ہیں۔ ان میں سے علماء حق، علماء دین، علماء اسلام بڑے محبوب اور بڑے درجے والے ہیں۔ آخر ہو جس کا بلندی درجات کا وعدہ خود پروردگار عالم فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، علماء کرام کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کرام کی عزت کریں، ان طلباء کرام کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں جو علم دین کی طلب میں مصروف ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں ان طلباء کرام سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوست، تم گھبراؤ نہیں، تم اس لائن میں پڑھتے ہو جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے بڑے بڑے جنازے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، انجینئر کو دیکھا ہے، پروفیسر کو دیکھا ہے، باپ کے جنازے میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اس وقت باپ کے جنازے میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، اس وقت ڈاکٹر کی ساری دوائیاں فیل ہو جاتی ہے، ساری سوئیاں فیل ہو جاتی ہے، ساری ڈگریاں فیل ہو جاتی ہے۔ یہی تک محدود نہیں، مرنے والا بندہ اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کی روح کو کبھی گلے میں روکی جاتی ہے، اسے تڑپایا جاتا ہے، اس کی روح کو کبھی کمر پر روکی جاتی ہے، اسے تڑپایا جاتا ہے، اس کی روح کو کبھی گھٹنوں پر روکی جاتی ہے، اس کو تڑپایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس وقت اگر بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے تو روح روکا نہیں کرتی، بلکہ ادھر قرآن پڑھتے ہیں ادھر روح آسانی سے نکل جایا کرتی ہے۔ اس لیے تو مولا علی نے کہا لیس الیتیم قد مات ولد بل الیتیم علم والادب، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے خالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ کی وحی نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ود دی نیم آف یور سسٹینر ہو کریٹڈ ہیومن بینگ فرام دی بلڈ کلر، پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اس آیت کی تائید میں کہتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سرچ فار نالج از نیسیسری، از ایسنشیل فار ایوری مسلم میل اینڈ مسلم فیمیل۔
علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت میرے سرکار فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، تمہیں وقار چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں منصب چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں عزت چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں شہرت چاہیے پڑھنا ہوگا، تمہیں کرسی چاہیے پڑھنا ہوگا۔ یاد رکھنا اگر بغیر پڑھے تم منصب چاہتے ہو، بغیر پڑھے اگر تم کرسی چاہتے ہو، وہ کرسی 4 دن کے لیے ہوگا، اس کرسی کو استمرار کی صورت نہیں مل پائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف نہیں لائے تو اس وقت عرب کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ عرب کے لوگ ایک جگہ سی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے پر یقین رکھتے تھے، اور یہ چھوٹی سی چنگاری اٹھتی تھی اور وہ چنگاری کئی سالوں تک خاندان کو تباہ و برباد کرنے پر قاصر ہوا تھا، کافی ہوتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، صحابہ اکرام نے پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، یہی تک محدود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا تو نبی کریم نے ان صحابہ اکرام کو اتنی عزت بخشی جس کا مثال آج پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، لیکچرر بناتے ہیں، آج ہم اپنے بچے کو بڑے منصب سے فائز کرواتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو بڑے منصب سے فائز کرواتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معطر کرنا بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت علماء کرام کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگان دین کو سلامت رکھے، ہمارے مدارس کو سلامت رکھے، ہمارے مدارس کو سلامت رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان حفاظ کرام، ان حافظوں کو سلامت رکھے جن کے سینے میں قرآن کی 30 پارے موجود ہیں، جو اپنے سینے میں قرآن کی نور کو بسائے رکھے ہوئے ہیں، جو اپنے دل و دماغ میں قرآن کو بسائے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج سے 1 سال یا 2 سال پہلے سپریم کورٹ میں اس وسیم رازی کتے نے یہ مقدمہ دائر کی تھی، یہ یاچکا دائر کیا تھا کہ قرآن کریم کی 36 آیتیں نکال دیا جائے، قرآن کریم کی 26 آیتیں نکال دیا جائے۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم سے 26 آیتیں نکال دے گا، لیکن ان حکمات سے کیسے نکالے گا، ان حافظ اکرام سے کیسے نکالے گا؟ قرآن کریم سے تو 26 آیتیں نکال دے گا جو ہم صفحے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں، جو ہم قرآن میں دیکھ کر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے سینے سے کیسے نکالے گا؟ جو حافظ اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر رکھتا ہے، محدود نہیں، میں دنیا کے تمام دھرم گروؤں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاؤ اپنی کتابیں، چاہے رامائن ہو، گیتا ہو، مہابھارت ہو، یجروید ہو، لاؤ اپنی کتابیں، ہم بھی اپنی کتابیں لے کر چلتے ہیں اور جا کر پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور 50 سال بعد دنیا کے تمام دھرم گروؤں کو بلانا اور کہنا کہ لاؤ اپنی کتابیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، کوئی کتاب نہیں آ پائے گی، لیکن ہمارے مدرسے کا ایک چھوٹا سا بچہ، یہ تینوں حفاظ اکرام جو آج دستار بندی لے رہے ہیں، اپنا ننھا سا سینہ لے کر آگے بڑھے گا اور کہے گا میں پڑھتا جا رہا ہوں، تو لکھتا جا، قرآن تیار ہو جائے گا، یہی تک محدود نہیں۔ حضرات محترم، ٹائم بہت کم ہے، تو میں یہی مختصر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ حفاظ اکرام کی عزت کریں، انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان سے محبت کریں، ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم دین کی توہین کی گویا اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی گویا اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ بروز قیامت اسے ذلیل و رسوا کریں گے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافر اور روز روزانہ بدل ڈالو، چال بدلو، چلن بدلو، کردار بدلو۔ السلام علیکم۔